الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما۔ سورۃ الفرقان 19ویں پارے سے گزشتہ کچھ عرصے سے رحمان کے خاص بندوں کا طریقہ کار، ان کی زندگی، ان کے اوصاف، تاکہ ہم ان جیسے بن سکیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس گفتگو کو، اس موضوع کو ہم ختم کر لیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آخری صفات میں نبی آیت اس مضمون کی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربهم، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان آیات پر ان کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ نہیں گر پڑتے، نہیں گزرتے ان آیات سے کہ وہ اندھے اور بہرے ہوں۔ صما وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا تذکرہ آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، عالی اخلاق والے، تکبر نہ کرنے والے، زمین پر نرم چال چلنے والے، کسی جاہل سے الجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی، شرک نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور کسی بھی فضول اور لغویات کاموں سے، چیزوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، جن کی سب تفصیلات آپ نے سنی، یعنی بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ اگر ان کو ان کے رب کی آیات یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ سمجھایا جاتا ہے، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو ان کی کیفیت کافروں جیسی نہیں ہوتی کہ وہ اندھے اور بہرے بن جائیں کہ گویا کہ کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس سے ان کو تبدیلی آتی ہے۔ اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے بندے اللہ کی آیات پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے بہرے اور اندھے نہیں ہوتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تذکرے آیات احادیث کے ساتھ اس نوعیت کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے ہوئے روتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا، سورہ نساء کو سنا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمایا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں خود رک گیا چھٹک کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے آپ کی داڑھی بھیگ چکی تھی۔ یہ انسان اثر لیتا ہے، یعنی کہ میں پہنچایا ہوں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت پر، ان کے ایک جنتی کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وہ جنت میں جانے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے اس جلانے والے گرم آگ سے اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب یہ اللہ کی ایک آیت تھی، اس سے گزر ہوا تو اللہ سے دعا کہ اللہم مننا وقینی من عذاب السموم، اللہ مجھ پر بھی احسان فرما دے۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں اللہ مجھ پر بھی احسان فرما دینا اور مجھے بھی اس عذاب السموم سے بچا لینا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے سورہ مطففین شروع کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، 2-3 آیات کے بعد جب اس آیت پر پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی حساب کے لیے، لیوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہوگا۔ اس آیت سے آگے نہ پڑھ پائے، روتے روتے یہیں پر رک گئے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس ایک
تعویذ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا لوگوں کے پاس، وہ تعویذ تو نہیں تھا، رکا ہوتا تھا، ایک پرچی ہوتی تھی ان کے پاس. تو اکثر و بیشتر ہم دیکھتے تھے کہ اس کو وہ دیکھتے تھے اور اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے. بعد میں یا وہ پرچی گر گئی، کسی کے ہاتھ لگی، بہرحال اس پرچی کو کھول کر دیکھا تو اس پہ بس اتنی بات لکھی ہوئی تھی کہ سفیان کل اللہ کو اٹھ کر حساب دینا ہے، کل اللہ کے سامنے جواب دہی ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ انسان کو نصیحت کا دروازہ، کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے لیے کھلا رکھتا ہے. میں زندگی میں، عمر کوئی میری زیادہ نہیں ہے، لیکن اور باتیں اچھی بھی نہیں لگتی کہ انسان اپنے کوئی تجربے مشاہدے بڑائی کے ساتھ بیان کرے، لیکن میں ایک چیز بڑی غور سے دیکھتا ہوں، کچھ لوگ کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی کا میں نے غور کرتا ہے نا آدمی کیوں کامیاب ہے، اس کی ایک وجہ، وجوہات ساری کافی ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے لیے نصیحت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. اور کچھ لوگوں کو میں نے برباد ہوتا ہوا دیکھا کامیابی کے بعد، دنیا کی بات نہیں کر رہا، دین کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے لیے نصیحت کا دروازہ بند رکھا کہ میں تو بخشایا ہوں، سمجھایا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی سے کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی، علم لینے کی یا نصیحت کی. اپنے لیے ہمیشہ اس نصیحت کے دروازے کو کھلا رکھیں. بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگے سے جواب دے علیک بنفسک، بھائی جا اپنے کام سے کام رکھ، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا. اس لیے کبھی بھی نصیحت کا دروازہ اپنے لیے بند نہ کریں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے، ان کو کسی نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو ان کا چہرہ بدل گیا، رنگ اڑ گئے، اور ایک جسم میں کپ کپی سی تاری ہوئی، اور انہوں نے اگلے شخص کو جزاک اللہ خیرہ کہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے کہ تم نے مجھے ایک اچھی نصیحت کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کو اپنے اندر ان کی ناک آڑے آ جاتی ہے غیرت، مجھے کون کوئی سمجھا سکتا ہے، مجھے کون کوئی غلط کہہ سکتا ہے، مجھے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے. اس لیے للہ فی اللہ اپنی نصیحت کا اہتمام خود کیجیے. ہر آدمی ہم میں سے نصیحت کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر آدمی کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سیکھا سکھایا ہوں، میں بخشایا ہوں. یہ باتیں عام سی ہوتی ہیں، فضول سی ہوتی ہیں. ایک کلمہ، ایک جملہ بھی میری زندگی بدل سکتا ہے. یہ کامیابی کا مدار ہے. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، الرحمن کے بندے اتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے نصیحت کا دروازہ بند نہیں کیا. کوئی بھی نصیحت کی بات سنتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی آیات ہیں، اس کی عظمت ہے، اس کے اوپر اندھے نہیں بن جاتے، بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ کرتے ہی ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر سچا ایمان رکھنے والے تو وہ ہیں کہ جن کو جب ہماری آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، خروا وہاں لم یخروا، یہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں، خروا سجدا، اور وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور استکبار نہیں کرتے. استکبار ہے حق کو جان کر سمجھ کر ٹھکرا دینا، یعنی ان کو پتہ یہ حق ہے میں غلط ہوں، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. اس لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک خطبے میں بات عرض کی تھی کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جو شخص جگاتا ہے نا، بیدار کرتا ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے. یہ فطرتی چیز ہے کہ جب کوئی مجھے، بعض سلف کا قول ہے، میں نے کبھی زندگی میں کسی کو نصیحت کی تو میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ پھر وہ آدمی مجھے میرے عیوب ٹٹولتا ہوا نظر آیا کہ اس کی بھی کوئی غلطی ملے میں اس کو بھی ٹکا کے جواب دوں کہ تیرے اندر ہی غلطی ہے. اسی لیے ہم زیادہ تر یہ جو ممبر و محراب پہ نصیحت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی غلطی ہم زیادہ نوٹ کرتے ہیں. ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پلٹ کے اس کی غلطیاں تو ڈھونڈیں، اس کو بھی تو بتائیں کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے. یہ نا صبح جو الارم آپ لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے، نماز کے لیے، فجر کے لیے، ویسے اٹھنے کے لیے، تو اس کی ایک گھنٹی ہوتی ہے نا، بجتی ہے. عام طور پہ الارم سے اٹھتے ہیں، موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. وہ گھنٹی جو صبح کو ہمیں بیدار کرتی ہے نا، وہ گھنٹی بہت بری لگتی ہے. وہ گھنٹی پھر کبھی دن میں کہیں اور بجتی بھی سنائی دینا، ایک عجیب نفرت سی ہوتی ہے اس آواز سے. کیونکہ جو بھی غفلت سے بیدار کرے گا، جو بھی برائی سے روکے گا، وہ بہت برا لگتا ہے. اپنے اندر سب سے پہلے رحمان کا اگر بندہ بننا ہے، کتنے بڑے بن جائیں،
نصیحت کا دروازہ اپنے لیے ضرور کھلا رکھے، اور جب بھی اللہ کا کوئی فرمان سامنے گزرے تو اس پر عمل کرے۔ علم برائے علم نہیں ہے، تلذذ کے لیے نہیں ہے، فائدے کے لیے نہیں ہے کہ سنا مزہ آ گیا، واہ واہ ہو گئی، کانوں کو اچھا لگا، شور مچ گیا، بڑا مزہ آیا آج، نہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا دین سن کر عمل کرنے کے لیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان کو اللہ کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے تو خروا سجدا وبکیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے جن کے تذکرے میں نے کچھ کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے کہ اللہ کے کلام کو سن کر، نصیحتوں کو سن کر، کوئی شخص مجھے کسی غلطی پر تنبیہ کرے، کوئی میری اصلاح کے لیے کوئی بات کرے، اس کا میں شکریہ ادا کروں کیونکہ وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ میرے لیے میری آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، وہ میرے لیے میری خیر خواہی چاہ رہا ہے، مجھے اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آخری ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان آخر میں آخریت دعا، والذین یقولون، یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب، یہ دعاؤں میں بڑا زبردست لفظ ہوتا ہے، رب کہہ کر اللہ سے مانگنا ہے، بڑا قوی وسیلہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ ہمیں عطا فرما، تحفہ دے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ان سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما دے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، ویسے تو عموماً یہ 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے، لیکن آج گفتگو بھی پوری کرنی ہے، اور آیت بڑی مزیدار ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اپنی زندگی میں مست نہیں رہتے، ان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی فکر ہوتی ہے، اکیلے کامیاب نہیں ہونا چاہتے، اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی کامیاب کروانا چاہتے ہیں، اس لیے دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اور والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے، بیوی کی دعا اپنے شوہر کے لیے، شوہر کی دعا اپنی بیوی کے لیے بڑی اثر رکھتی ہے، کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کنوارا آدمی بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اللہ مجھے اچھی نیک بیوی دے، نیک اولاد دے۔ کنواری عورت بھی یہ دعا کر سکتی ہے، اللہ نیک صالح شوہر مل جائے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایسا ہو کہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی یہ محاورہ ہے کہ جو ایسا سکون دے دل کو اور روح کو کہ ہمیں کوئی اس کو دیکھنے میں پریشانی محسوس نہ ہو۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا، میاں بیوی کی زندگی ایک دوسرے سے تاریں صحیح نہ ملی ہوں، دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ اولاد اگر کوئی نکل آئے خراب تو باپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا، جا میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہوتا ہے نا؟ ایسی اولاد ہو کہ جس کو دیکھ کر دل کو، روح کو سکون آ جائے، ایسی اولاد مل جائے، اللہ ایسا سکون مل جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی پیچھے نیکیاں ہیں نا، ان نیکیوں کا مدار، جتنی باتیں اب تک ہوئیں، یہ ساری رحمان اس ایک نقطے پر رک جاتا ہے آ کے، کیونکہ گھر کی ایک اذیت، اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی، عورت کے لیے، یہ ایسی ہوتی ہے جو ساری نیکیوں کو دبا سکتی ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ بھی ہے، آزمائش میں انسان اس کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، انسان کی اولاد انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ایسی اولاد دے، ایسی بیویاں دے جن سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ اب یہ ٹھنڈک کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ٹھنڈک، میرے نزدیک ٹھنڈک کچھ اور۔ میرے نزدیک میرا بچہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہا ہے، 2 اور 2 4 کر رہا ہے، واہ مزہ آ گیا، بیٹے سیٹ ہو گئے۔ ایسے ہی ہے نا، شوہر گھر میں بیوی کو پیسہ لا کے دے رہا ہے، اس کی خواہشات پوری کر رہا ہے، بیوی جس چیز کی خواہش فرمائش کرتی ہے پوری ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میری تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ اولاد اور بیوی سے آنکھیں مرد کی اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہیں جب وہ انہیں اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کا فرما بردار دیکھتا ہے، اللہ کا مطیع دیکھتا ہے، یہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور آنکھیں ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اس کے لیے اپنے لیے سرمایہ ہے، مرنے کے بعد، اس کے قبر میں جانے کے بعد یہ بچے بھی دعا کریں گے، اولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک ہوتی ہے تو ہی تو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جو نیک نہیں ہوتی وہ کہاں دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے والد کو، والدہ کو بخش دے، دنیا سے چلے گئے۔ نیک ہی کرتا ہے دعا۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، اگر آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے اپنے تشہد میں آخر میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ،
تو یہ جو نماز پڑھے گا وہی تو دعا کرے گا. وہ اپنے لیے دیکھتے ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا، اللہ ان کو دین کا فرما بردار، اپنے کہے پر عمل کرنے والا بنا ہے، ان کے ذریعے سے میری نجات کا بھی بندوبست کر. اور صحیح معنی میں آ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد بھی چلی گئی، جنت میں پہنچ گئے. اب دو سلسلے ہوں گے، یا تو باپ اوپر کے درجے پہ، اولاد نیچے کے درجے پہ، یا اولاد اوپر پہنچ گئی زیادہ نیک تھی، ابا نیچے والے درجے پہ، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ نیچے والوں کو اوپر کر دے گا. یا تو ابا نیچے تھا نا، والد اگر نیچے تھا، اولاد اوپر تھی، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی وجہ سے باپ کو اوپر تک پہنچا دے گا، اوپر والے درجے میں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہے. اور الٹا اگر تھا، باپ اولاد نیچے تھی، تو اولاد کو بھی اوپر لے آئے گا رب تعالیٰ، آنکھوں کو پوری طرح ٹھنڈا کر دے گا. پچھلے دنوں بھی میں نے عرض کیا تھا، سلف میں ایسی خواتین گزری ہیں جو اپنے بچوں کو فجر میں اٹھاتے ہوئے کہتی تھی، اٹھو، میں نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کوئی شخص جنت میں جانے سے پیچھے رہ جائے، میں اپنے سارے خاندان کو اپنے ساتھ جنت میں اکٹھا، اپنے بچوں کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں. کہاں ہے ہمارے یہاں ایسی تربیت؟ کون سوچتا ہے کہ میری آنکھیں ایسے ٹھنڈی ہوں گی کیونکہ میں خود دنیا میں غرق ہوں، خود میں لالچی ہوں، خود میں جھگڑالو ہوں، خود میں فسادی ہوں، تو اپنے اولاد کے لیے بھی میں ہی سوچتا ہوں وہ بھی میرے جیسے ہی بنے. کیونکہ یہ جینیٹک مسئلہ ہے نا، وراثت میں یہ چیز نکلتی ہے آگے. اپنے بچوں کو اپنی وراثت میں اچھی چیز دیں. اور وہی اگلے جملے کا مطلب ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کے 4 مسئلے اس میں بڑی مختصر سے میں عرض کروں گا، بڑی گہرے جملے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام، یعنی ہم فرنٹ پہ ہوں، متقین ہمارے پیچھے ہوں. اس کا یہ معنی، ظاہری معنی ایک ذہن میں آتا ہے کہ جی مسجد کا امام، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو کہیں نہ کہیں تو امام بنایا ہے. امام مطلب لیڈر، آپ کے تحت ماتحت لوگ ہیں. آپ اپنے گھر میں ہیں، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص نگران ہے. اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، اس کے ماتحت کچھ افراد ہیں. گھر میں ہے تو بیوی بچے اس کے ماتحت ہیں. کاروبار میں ہے، اگر کاروبار کا بڑا ہے تو اس کے ماتحت ہے. کہیں جاب کر رہا ہے تو جاب کے اندر اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں. اب ان ایسے لوگ اللہ مجھے متقین فراہم کر کے میں ان کا امام ہوں، یعنی نیچے لوگ اچھے ہوں. اور وہ اس وقت اچھے ہوں گے جب میں خود اچھا ہوں گا. میری اولاد اس وقت اچھی ہوگی عموماً کہ جب میں خود اچھا ہوں گا. بیوی اس وقت اچھی ہوگی جب میں خود، یعنی ایک طرح سے وہ پچھلے جملے کی ایک تاکید ہے. اور دوسرا وہی عام معنی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، نیکیوں میں آگے آگے رکھ. تیسرا اس کا ایک اور معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو کہ آپ مسجد کے یا کہیں کوئی الیکشن میں کھڑے ہو کے امام لیڈر بنے. آپ جہاں ہیں نا، جس فیلڈ میں ہیں، وہاں پر آپ امام بن سکتے ہیں. امام کا مطلب یہ جس کو دیکھ کر اقتدا کی جائے، یار اس جیسا بننا ہے. آپ میں ذرا سوچیں، آپ جس کاروبار سے وابستہ ہیں، جہاں جہاں نوکری کرتے ہیں، کیا کیا 2 نمبری ہوتی ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کس طریقے سے حرام کمایا جاتا ہے، کس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، سب پتہ ہے نا آپ کو. اور سب کر رہے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں. ہمارے ہاں گناہ کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ سب کر رہے ہیں. اور آپ کے اس خطبہ جمعہ میں نے بات عرض کی تھی کہ سب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے نہیں بچا سکے گا. یہ جواب اللہ کے ہاں ہمارے کام میں نہیں آ سکے. اللہ سب کر رہے تھے، اس نے تمہیں عقل دی ہے اللہ نے. سب اگر آگ میں کود رہے ہو کود جاؤ گے، سب اگر پانی میں ڈوب رہے ہو، غرق ہو رہے ہو، تو تم بھی جا کے غرق ہو جاؤ گے. سب جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے میں نے بھی جھوٹ بول لیا، سب حرام کما رہے ہیں اس لیے نہیں. آپ کی فیلڈ میں دھوکہ دہی عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت خائن کو، خیانت دار کو امانت دار تصور کیا جائے گا. امانت دار کو ایک دور دراز بستی میں کوئی امانت دار ہوگا، اس کے لیے مشہور ہوگا کہ بھائی کسی کو امانت دار آدمی تلاش کرنا ہے، وہ ادھر دور دراز کہیں بیٹھا ہے. اپنی فیلڈ میں آپ کسی محلے میں ہیں، گھر میں رہتے ہیں، خاندان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، نوکری پیشہ ہیں، ایسے بنے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں یار ایسا نیک آدمی ہونا چاہیے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ حرام نہیں کماتا، یہ خاندان میں فسادی نہیں ہے، لوگوں کو لڑواتا نہیں ہے، یہ نیک آدمی ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے. آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے جیسا بننے کی کوشش کریں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. آپ کہیں بھی ہوں، آپ امام بن سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں، فرنٹ پہ آ سکتے ہیں، لیکن متقین کے، نیکی میں، نیکی کی راہ اپنا کر آپ نے آگے آنا ہے. اس میں دکھاوا مقصود نہیں، اس میں مقصود یہ کہ اللہ میرے ذریعے سے لوگوں تک خیر پہنچا دے. لوگ بگڑے ہوئے، فساد پھیلا ہوا ہے،
لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں، میں سب کے پیچھے پیچھے بھیڑ کی طرح بھیڑ چال نہ ہو، میرا مزاج تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ اور چوتھی چیز جو 2-3 سال پہلے میں مستقل کئی اس پہ جمعے اور دروس ہوتے رہے، کہ انسان کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا معاملہ جس میں وہ کوئی انداز ایسا اپنائے کہ جو نہ بدعت نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من جعل اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، جس سے اللہ تعالیٰ جس کو مفتاحا للخیر، خیر کی چابی بناتا ہے اور شر کے دروازے بند کرتا ہے۔ خیر کا دروازہ کیا ہے؟ جو مسجد کا دروازہ جب کھلے گا جبھی تو سارے اندر آئیں گے نا۔ آپ سے اللہ کوئی نیکی کا ایسا کام لے کے نیا کوئی دروازہ آپ سے کھلوا دے۔ اس پہ بہت تفصیل سے میں پچھلے کئی سالوں میں گفتگو کر چکا ہوں، اب وہ دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے، وہ تو بڑی تفصیلی مضامین ہے اور بڑا اس میں خیر کی باتیں ہیں کہ اگر ہم سمجھ سکیں۔ اللہ مجھ سے کوئی ایسا خیر کا کام کروا دے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ بس وہ 1 میٹر میرے لیے چل پڑے، میں صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں اللہ مجھے فرنٹ پہ لے آئے، لوگ کہیں یار اس طرح کی نیکی اس بندے نے کی تھی، اس طرح کا کام اس بندے نے کیا تھا، خیر کا کام۔ میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی، ایک صاحب سے، انہوں نے جو ہے وہ عمرہ کرنے، پہلے پرانی بات ہے 40 سال پہلے کی، عمرہ کرنے حج کرنے لوگ جاتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہاں جاتے ہیں لوگ عمرہ کرنے، ایک جگہ سے داخل ہوتے ہیں دوسری جگہ سے باہر نکلتے ہیں، صفا سے آپ مروہ پہاڑی پہ پھر آگے پتہ نہیں، اب وہ جوتیاں آدمی پہلے کہیں رکھے پھر لینے کے لیے آئے، وہ ایک عمرہ اور پڑ جاتا ہے پلٹ کے واپس آنا، تو لوگ جوتیاں اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، پھر وہیں سے نکلے۔ تو انہوں نے کہا یار جوتیاں ہاتھ میں، لوگ مطاف میں سعی میں گند کچرا مٹی نجاست بھی ہو سکتی ہے، تو وہ شاپر ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ عمرے پر گئے، شاپر لے گئے، گیٹ پر کھڑے ہو کے نیکی ایک ہی لوگوں کو شاپر دیتے تھے، جو جا رہا ہے اپنی جوتیاں احرام والا اس میں ڈال لے، پیچھے اپنے بچے کو کہا کہ کوئی اور بھی عمرے پہ آ رہا ہو اس کے ذریعے سے بھجواتے رہنا۔ اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر ختم ہو گیا سلسلہ، بیچ میں کچھ عرصے میں اگر آپ لوگ گئے ہوں 2098 2000 پھر اس کے بعد 2010-11 تک 12-15 تک بھی مسجد حرام میں بھی مسجد نبی میں داخل ہوں بڑے گیٹوں سے، تو انہوں نے اس طرح کے ہینڈلر لگائے ہوئے تھے، اس پہ شاپر لٹکے ہوئے ہوتے تھے، آپ اپنے ایک شاپر پھاڑیں اس میں اپنی جوتیاں رکھیں اور لے جائیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو۔ اب یہ نیکی کیا ہے؟ یہ نیکی تو اصل ہے کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا میرے گھر کو پاک رکھنا، صفائی ستھرائی رہے، یہاں طواف کرنے والے بھی آتے ہیں، نماز پڑھنے والے، ان کے لیے بیت اللہ کا صاف رہے۔ اب صفائی دے گے، جھاڑو لے کر آدمی کھڑا ہو جائے، چلو آج کے دور میں اس بندے نے نیکی کی راہ کیا ڈھونڈی کہ جو گندگی باہر سے اس طریقے سے آ رہی ہے، اللہ کے گھر کو اس طریقے سے صاف رکھا جائے۔ اس نے اللہ نے اب پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بعد میں حکومت نے سلسلہ شروع کیا، وہاں کے انتظامیہ نے، وہ اس بندے کی دیکھا دیکھی کیا یا خود ان کو کہیں سے آئیڈیا آیا، بہرحال جہاں سے بھی آیا، جس نے بھی دیا، جس نے پہل کی اس کی دیکھا دیکھی جو پیچھے چلا، وجعلنا للمتقین اماما، اس نے ایک نیکی کا دروازہ کھولا، ایک شر کا دروازہ بند کیا، اللہ کے گھر کی صفائی کا ایک عجیب انداز میں اس نے انتظام کیا۔ بدعت نہیں ہے، تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یہ بڑی ایک عظیم سوچ کی دعا ہے، الرحمن کے بندے آخر میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ نیکیوں کے اختتام پر اللہ سے خوب دعائیں کی جاتی ہیں، نیکیوں کے اختتام پر اللہ سے خوب مانگا جاتا ہے، قرآن کے اختتام پر، نماز کے اختتام پر، حج کے اختتام پر۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے اختتام پر، سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دعائیں اللہ سے مانگے قبولیت، تو یہ آخر میں دعائیں ہیں، جس میں سب سے پہلی دعا انسان خیر اپنے لیے مانگے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کیونکہ ان کی سعادت سے انسان کی اپنی زندگی سعادت مند بنتی ہے، اور فرنٹ پر آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے صبر کیا ہے، لوگوں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی گالی دیتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے پلٹ کے اس کو 4 گالیاں دے دوں، کوئی حرام کما رہا ہے میرا بھی دل کرتا ہے حرام کماؤں، لوگ موج مستی کر رہے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے، لوگ بدماشی کر رہے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے، لوگ اپنی منمانی کی زندگی گانے وانے سن رہے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا، گناہوں سے اپنے نفس کو مارا، ان کو جنت میں اونچے محلات ملیں گے، یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، بار بار ان کو خصوصی سلام، زندگی کی دعا ملتی رہے گی۔ یہ جو سلام ہے نا، سلام یہ مرتبے سے شروع ہوگا، جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے فرشتے یقولون سلام علیکم،
بما صبرتم فنعم عقبى الدار الذين تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون، جب فرشتے نیک روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو سلام کر کے روح کو قبض کرتے ہیں، پھر یہ روح جب آسمان تک جاتی ہے سلام ہوتا رہتا ہے، پھر یہ مستقل جب جنت میں جائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو خصوصی سلام دیا جائے گا، پھر جنت میں بار بار فرشتوں کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ بڑا خوبصورت مرحلہ ہے کہ سلامتی کی دعا بھی اور سلام بھی ملتا رہے، یقین جانیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، یہ بڑا بہترین جنت ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب یہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی کے چند سال اللہ کے حکم کے مطابق گزارے تھے۔ اب یہ اپنی منمانی، اپنی چاہت سب پورا کر سکتے ہیں جنت میں آ کے۔ ایک طویل سلسلہ آپ کے ساتھ یہ چلا، پتہ نہیں کتنی، میرا خیال ہے 10-12 نشستیں رہی ہوں گی۔ یہ مضمون بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ آج تھوڑا سا ہم نے اس کو شارٹ کیا، چیزوں کو مختصر کیا کہ یہ بات پوری ہو جائے۔ مقصود صرف اتنا تھا کہ یہ صفات میں اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کے لیے نہیں ہے، میں اور آپ ہی ہو سکتے ہیں، رحمان کے بندے، اللہ کے خاص بندے میں اور آپ بن سکتے ہیں جب یہ خوبیاں اپنے اندر اتاریں گے، اس طرح بننے کی کوشش کریں گے، ورنہ دعووں پر، خواہشات پر، چیزوں پر، آرزوؤں پر کامیابی نہیں ملا کرتی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی اور خیر والا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمیں رحمان کے یہ خاص جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان میں شمار کر دے، ان کی صفات اپنانے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ سلسلہ آج ہم نے الحمدللہ یہاں کوشش کر کے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ جو سنایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، جو خطا ہوئی، لرزش ہوئی میرے اور شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس میں درگزر فرما دے۔ آئندہ جب سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں انشاءاللہ خیر کے ساتھ دوسرا معاملہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔